بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کالم شاہ میرا فاروقی کے. آج جو میں کالم سنانے والا ہوں وہ 20 اکتوبر 1997 کو شائع ہوا تھا اور اس کالم کا عنوان تھا اونٹ نے زبان اندر کھینچ لی اور لومڑی بھوکی رہ گئی. اچھا، ان کالموں کے بارے میں خیال یہ رکھیے گا کہ یہ کالم 1997 میں شائع ہوئے تھے اور جن لیڈران کرام کا ان کالموں میں ذکر آتا ہے اس وقت کی سیاست کے لحاظ سے آج اس وقت دنیا میں کوئی بھی حیات نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے لہذا میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. آئیے سنتے ہیں. اونٹ نے زبان کھینچی اور لومڑی بھوکی رہ گئی. ریٹائرڈ ایئر مارشل اور حاضر سیاستدان جناب اصغر خان کا دم بھی نوابزادہ نصر اللہ اور قاضی حسین احمد صاحب کے دموں کی طرح غنیمت ہے. دموں پہ زبر ہے. ملک میں کوئی بھی اور کسی کی بھی حکومت بنے یہ اسے توڑنے کی مہم پر لگ جاتے ہیں، اور جب وہ حکومت ٹوٹ جاتی ہے تو یہ حضرات قوم کو اپنا احسان یاد دلاتے رہتے ہیں کہ وہ حکومت توڑ کر انہوں نے قوم پر احسان کیا تھا، اور اگلی حکومت توڑنے پر لگ جاتے ہیں. خدا ان لوگوں کو خوشا آباد رکھے. اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تو حکومتیں کیسے ٹوٹتی؟ تو اس وقت کی روسی حکمت عملی کے تحت بالخصوص مسلمان اشتراکی مسلم لیگ کے ساتھ پاکستان کی تحریک میں شامل ہو گئے. چنانچہ میاں صاحب بھی مسلم لیگ ہو گئے اور پاکستان بنا تو کچھ دنوں کے لیے وزیر بھی ہو گئے. چونکہ مزاج حزب اختلاف والا تھا لہذا جو ان کی وزارت کا عرصہ بڑھا ان کی اندرونی بے چینی بھی بڑھتی رہی. مشہور ایک دن میاں صاحب اسمبلی میں تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی ہی وزارت کے خلاف بولنا شروع کر دیا. لوگوں نے جب انہیں یاد دلایا کہ وہ تو خود ہی وزیر ہے، مخالفت کس کی کر رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی سادگی سے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ میں حزب اختلاف کے علاوہ کہیں پنپ ہی نہیں سکتا. آپ لوگوں نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا کہ آئرلینڈ کا رہنے والا ایک شخص مزاجی اعتبار سے حکومت دشمن تھا. وہ شخص دور دراز کسی ملک کے سفر پر گیا، رات کو پیدل چلتے ہوئے اتفاقاً ایک گڑھے میں گر گیا. پاس گزرنے والے راہگیروں نے اسے جلدی گڑھے سے باہر نکالا تو تقریباً نیم غشی کے عالم میں اس نے پوچھا، کیا اس ملک میں کوئی حکومت ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہاں ایک حکومت ہے. آئرش نے برجستہ کہا تو میں اس کے خلاف ہوں. تو یہی حال ہمارے ریٹائرڈ ایئر مارشل اور حاضر ڈیوٹی سیاستدان جناب اصغر خان کا بھی ہے. حکومت کوئی بھی ہو کی حکمت عملی پر ان کا عمل یہ رہا ہے. یار لوگوں نے اس صورتحال سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا، کوئی مخالفانہ جلوس ترتیب دیا، کاندھوں پر اصغر خان کو اٹھا لیا. انہوں نے ہزاروں اور لاکھوں کو مجمع اپنے پیچھے دیکھا تو سمجھے کہ قضاء و قدر کی ڈیوٹیاں قدرت نے انہیں کے ذمے سپرد کر رکھی ہیں، لہذا وہ کسی کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دینے کا اعلان کرتے اور کسی کو صرف حکومت برخاست کرنے کی سزا دیتے. قارئین نے گزشتہ چند ماہ سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہر حکومت دشمن مزاج کا لیڈر موجودہ حکومت کو توڑ کر قومی حکومت بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے. ان میں سے جب کسی سے بصد ادب دریافت کیا جائے کہ جناب آپ تو قانون پسند رہنما ہیں، یہ فرمائیے آئین یا قانون کی کس شق کے تحت قومی حکومت بنائی جا سکتی ہے، کون اسے بنائے گا، یہ کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ تو یہ حضرات برافراختہ حکم فرماتے ہیں ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں جانتے ہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ قومی حکومت ہی بناؤ، اس کی تشکیل اور صاف کیا ہے. اگر قوم کہے گی تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ہمیں اس وقت کے لیے معاف کر دینا جب ہم اس حکومت کے لیے بھی یہ نعرہ لگانا شروع کر دیں توڑ دو حکومت کو. اس پس منظر میں جب راولپنڈی سے شائع ہونے والے ایک روزنامے کا 15 اکتوبر کا شمارہ ہماری نظر سے گزرا
تو جناب اصغر خان کی گجرات میں کی جانے والی تقریر پڑھ کر میں حیرت و استعجاب کے سمندر میں غرق ہو گیا کہ قومی حکومت کے قیام کی ضرورت نہیں۔ ہم نے یہ جملہ پڑھ کے سوچا کہ شاید عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی ماہیت قلبی ہو گئی ہوگی اور ان کی طبیعت اب توڑ دو کی جگہ جوڑ دو کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ایسی غیر معمولی صورتحال تھی کہ ہمیں یہ خبر نامکمل محسوس ہوئی، چنانچہ ہوا بھی ایسا۔ یعنی جب ہم نے آنکھ مل کر، آنکھیں نہیں، ہماری ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہے، خبر کو دوبارہ پڑھا تو نظر آیا قومی حکومت کے قیام کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ خان صاحب کے اس بیان پر محترمہ بے نظیر نواب زادہ صاحب اور قاضی صاحب بلکہ خود اشرف خان صاحب بھی بے پناہ برہم ہوں گے، کیونکہ اگر کوئی قومی حکومت تشکیل پاتی ہے تو اس میں یہی لوگ تو ہوں گے۔ تو یہ کس قدر زیادتی ہے جناب اصغر خان کی کہ وہ بلا سوچے سمجھے محترمہ بے نظیر نواب رسول اللہ قاضی حسین احمد اور خود حاضر سروس سیاستدان جناب اصغر خان کو چور بنا رہے ہیں۔ اس خیال کے باوجود میرا یہ خیال ہم بہرحال قائم رہا کہ اس بیان میں کسی نہ کسی طور ریٹائرڈ ایئر مارشل نے قومی حکومت کی مخالفت کر کے موجودہ حکومت کو سند جواز بخش دی، اور یہ بہرحال ان کی صحت مند فکر کی نشانی ہے۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد، یعنی یہ خیال بھی خیال خام ثابت ہوا۔ یعنی اسی تقریر میں خان صاحب نے فرمایا کہ نواز حکومت نظام حکومت چلانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جلسے جلوس اور کھلی کچہریاں لگا کر تھک چکی ہے، یہ خود ہی گر جائیں گی، اب اسے دھکا دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب موصوف نے یہ نادر نقطہ ایک ہی جلسے میں بیان کیا ہے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ربع صدی سے زیادہ کے جلسے جلوس سے وہ نہیں تھکتے، تو زیادہ سے زیادہ ایک عرصے کے جلسے جلوس سے نواز شریف کیسے تھک جائیں گے، جبکہ وہ خان صاحب سے بہت کم عمر ہیں۔ دوسری بات یہ، بات کہنے سے پہلے خان صاحب نے قاضی صاحب کا بھی خیال نہیں رکھا، جن کے کاندھے دھکا دے دے کر چھل چکے ہیں۔ بہرحال ان دونوں فطری حکومت دشمن لیڈروں کا اپنا معاملہ ہے، خود آپس میں سمجھ بوجھ لیں گے۔ ہمیں تو اس موقع پر ایک لطیفہ یاد آ گیا جسے ہم قارئین کی اجازت سے سنانا چاہیں گے۔ سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ اپنے سفر پر کہیں جا رہا تھا۔ عادت کے مطابق اس نے بہت بڑی لمبی اور وسیع زبان منہ سے نکال رکھی تھی جو لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایک لومڑی کی نظر اس زبان پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ شاید یہ زبان اب ٹوٹ کر گرنے ہی والی ہے، چنانچہ وہ اس لالچ میں اونٹ کے پیچھے پیچھے چل پڑی کہ جو ہی زبان گرے گی وہ اسے کھا جائے گی۔ اونٹ چلتا رہا اور لومڑی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہی، حتیٰ کہ اونٹ نے اپنا سفر طے کیا۔ منزل کے قریب پہنچ کر اس نے بلبلاتے ہوئے اپنی زبان منہ کے اندر کھینچ لی۔ بیچاری لومڑی ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان کی تقریر سننے گجرات چلی گئی۔ شاید اسے وہاں اونٹ کی زبان نہ صحیح کچھ کھٹے میٹھے انگور کھانے کو مل جائیں گے۔ ہائے بیچاری لومڑی اور ہائے بیچارے اصغر خان، نہ اونٹ کی زبان گرتی ہے نہ موجودہ حکومت۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔